جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور ایک طویل عرصے کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس میں بہت سے تبصرے تجزیے ہم سن رہے ہیں، ہو رہے ہیں۔ میں نے بھی کوشش کی جو اطلاعات کی بنیاد کے اوپر اور جو حقائق ہیں ان کی بنیاد پہ ایک تبصرہ یا تجزیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے، اور ایک مرتبہ پھر آپ سے جڑا جائے، جو کہ ایک طویل عرصے سے کافی فاصلہ جو ہے وہ بیچ میں آ گیا تھا، اور اس کی بہت سی وجوہات بھی ہیں، لیکن بہرحال اب ان وجوہات میں کیا جانا، اب یہ تعلق جڑا ہے تو انشاءاللہ بہت ریگولرلی آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ رہے گا، اس یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی۔ سبھی لوگ کہتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، تو آپ بھی کر دیجئے، اور گھنٹی پہ اپنا اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو حالات حاضرہ ہے وہ بہت دلچسپ موڑ میں جو ہے وہ آ چکی ہے، اور ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ پاکستان نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت دلچسپ ترین موڑ سے گزر رہا ہے پاکستان، اور نازک تو ہے ہی ہے، اور واقعی نازک ہے، یعنی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے، جو آئی ایم ایف کے پاکستان کے معاہدے یا شرائط ہیں، یا جس طرح سے ان کے کہنے کے اوپر آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر پاکستان کے اندر ایک معاشی پالیسیاں اور پرائس ہائیک جو کہ اس وقت مجبوری اب بن گئی ہے، لیکن بہرحال وہ مجبوری بنائی بھی گئی ہے، اور جو غلط معاشی پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ بھگتنا بھی پڑ رہا ہے، کہ کس طرح کی جو ایک انفلیشن ہے یا افراط زر ہے، اور ہر دوسرے ہفتے جو ہے وہ پاکستان میں پیٹرول کے پرائسز بڑھتے ہیں، قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ایک منی بجٹ آ چکا ہے، اور اگلے ایک اور پیکج کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور 450 کے قریب ارب جو ہیں ان کے نئے ٹیکسز جو ہیں ان کو لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ ایک بہت ہی بلیک سینیریو ہوگا۔ اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اور عوام واقعی پس گئے ہیں، مڈل کلاس تو تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور لوئر مڈل کلاس کا وجود ایک طرح سے نہیں ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب تر ہے، اور یہ جو معاشی ناہمواری ہے ظاہر ہے کہ کسی سیاسی بحران کو جنم دے سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی میں نہیں کہہ رہی بلکہ پاکستان کی اور دنیا کی تاریخوں میں اگر دیکھا جائے تو جو معاشی ناہمواری ہوتی ہے وہی ایک طرح سے انریسٹ پیدا کرتی ہے، اور سب سے بڑا چیلنج اس وقت پاکستان کو جو ہے وہ معیشت ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیونکہ حال ہی میں جو ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی گئی تھی، اس پالیسی کے اہم نقطے میں بھی سب سے بڑا نقطہ جو ہے وہ معیشت کو رکھا گیا تھا۔ کسی وقت اس پہ ضرور آپ سے بات کریں گے کہ وہ کیوں رکھا گیا تھا معاشی طور پر پاکستان کے لیے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اب اس جگہ پہ جہاں پاکستان آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داری تو بہت سے لوگوں پہ عائد ہوتی ہے، لیکن بہرحال اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کو زیادہ ذمہ داری اس کے اوپر عائد کی جاتی ہے، اور کی جانی چاہیے بھی۔ جو بہت آج کل ہلہ گلہ ہے کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ اپوزیشن اس کے لیے کوشش کر رہی ہے، یا ایک طرح سے لانگ مارچ کی بھی تیاری ہے، پیپلز پارٹی کی بھی، اور اپوزیشن کے رابطے بھی ہیں۔ گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے جو ہے وہ اس میں ایک بہت تیزی آئی ہے پچھلے ہفتے سے، اور میں آپ کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کی کون سی ٹائمنگ جو ہے وہ اپوزیشن سوچ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ بے نتیجہ نکلی تو اپوزیشن کو بہت نقصان ہوگا۔ میں ضرور اس کے اوپر بات کروں گی کہ اگر یہ بے نتیجہ نکلی بھی تو بھی جو ہے وہ اس کا نقصان ایز سچ اپوزیشن کو نہیں ہوگا، اور وہ کیسے آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی۔ ابھی جو پچھلے ایک ہفتے سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اور اس میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف رہنماؤں کی، مثلا سب سے پہلے تو یہ ملاقات جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف صاحب نے ان کو لنچ پہ دعوت دی، اور وہ تشریف لائے، اور ان کے ساتھ بلاول بھٹو بھی تھے، اور یہاں سے مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، اور پھر میاں نواز شریف کے ساتھ بھی رابطہ اسی ملاقات کے دوران ہوا، اور اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ اصل میں وہ تمام لائحہ عمل طے کر لیا گیا، یا طے کرنے کی کوشش کی گئی کہ کس طرح سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ بات میں آپ کو ضرور بتا دوں کہ اس ملاقات سے پہلے بھی کچھ
جو تھے رابطے وہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے بیچ میں بتائے جا رہے ہیں کہ ہوئے ہیں. اور یہ انیشیٹو کس نے لیا؟ زرداری صاحب نے لیا یا نواز شریف صاحب نے لیا؟ یہ میرا خیال ہے کہ ضروری بحث نہیں ہے. بحث ضروری یہ ہے کہ دونوں رہنما جو ہیں وہ کسی ایک نتیجے پہ پہنچے، اور اس دوران مولانا کے ساتھ بھی جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں، تمام رہنماؤں کے آپس میں بھی رابطے ہوئے ہیں. تو جو اینڈ گیم ہے وہ یقینی طور پر ان تین رہنماؤں کو اور شہباز شریف صاحب کو معلوم ہے، اور بلاول صاحب کو بھی، کہ اینڈ گیم، اور خاص کر کے ہم کہیں کہ ان تین رہنماؤں کو پتہ ہے تو بیجا نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، کرنا کیا ہے، ہوگا کیا اور اچیو کیا کرنا ہے. سو اگر آپ اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو یہ ملاقاتیں جو کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئیں، اس میں ایک ایک سینئر سیاستدان جو ہیں وہ یہاں سے لندن گئے، لندن میں ان کی ملاقات میاں صاحب سے ہوئی، اور میاں صاحب سے ملاقات یا جو پیغام تھا وہ زرداری صاحب کے پاس آیا، یا انہوں نے ایک زرداری صاحب کے کہنے پہ برج بننے کی کوشش کی. یہ اپنی جگہ پہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے بعد سے یہ پوری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یہ جنریٹ ہوئی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو پنڈی کی ہلچل کے ساتھ بھی منسوب کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو ہم خارج از امکان بھی نہیں قرار دے سکتے، لیکن اس وقت اپوزیشن کے رہنماؤں نے بھی یہ سوچا کہ یہ ملنا جو ہے اور اس کے اوپر آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. سو اب صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو شریک چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں. مولانا فضل الرحمان لاہور میں موجود ہیں. میاں شہباز شریف آلریڈی وہاں پہ ہیں، اور ملاقاتوں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ شہباز صاحب کی ملاقات ہوئی، اور زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ قاف لیگ کے رہنماؤں یعنی ظہور پیلس جو ہے یا ظہور ہاؤس جو ہے وہاں پہ وہ گئے اور ان سے ملاقاتیں ہوئیں. اور اس میں جب سیاستدان ملتے ہیں تو وہ ایک پوائنٹ یا ایک گول جو ہے اس کو سیٹ کر کے ملتے ہیں، یا وہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں وہ بے سبب نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اور وہ اس تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو ملاقات تھی قاف لیگ کے رہنماؤں کے ساتھ، جس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، بالکل انیشل میٹنگ سے پہلے جو بیک گراؤنڈ یا بیک چینل میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک منظر عام پر ایکٹیویٹی آتی ہے. تو اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ وہ ملاقات ہوئی، اور آج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ مل رہے ہیں اپوزیشن قاف لیگ کے ساتھ، اور ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ اپنے جو پرانے حلیف تھے یا اپنے ساتھی تھے یا ظاہر ہے کہ مسلم لیگ کا یہ حصہ تھے، ان کے پاس وہ آج جائیں گے، اور ظہور الہی روڈ پہ جو ظہور پیلس ہے اس کے اندر ملاقاتیں جو ہے یہ ہوں گی. اگین یہ ملاقات بھی ظاہر ہے اس کا بھی ہوم ورک جو ہے وہ کیا جا چکا ہے، اور اس کے بعد ہی یہ جو ملاقات ہے یہ سامنے آئی ہے. اس سے پہلے آصف زرداری صاحب ملاقات کے لیے وہاں پہ گئے، پھر مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی، اور آج شہباز شریف کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک عمل ہے، اور وہ تمام معاملات ہیں جو کہ طے کرنے اپوزیشن جا رہی ہے کہ کہاں سے تبدیلی اگر شروع کی جاتی ہے تو کس کی کتنی ضرورت پڑے گی. وفاق کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اصل جو اس وقت میری اطلاع ہے وہ گراؤنڈ بننے جا رہا ہے وہ ہے پنجاب، اور پنجاب کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس وقت لاہور میں دیکھنے کو مل رہی ہے. اور ہو سکتا ہے یہ امکان موجود ہے، کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت امکان موجود ہے کہ پہلے جو ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی جائے گی وہ پنجاب کے اندر سے کی جائے گی، جہاں پہ کوئی بہت بڑا جو گیپ ہے وہ موجود نہیں ہے. میری یہ بھی اطلاع ہے کہ شہباز شریف اور جہانگیر ترین صاحب کے بیچ بھی ایک ملاقات ہو چکی ہے، اور اس کے اندر بھی اگر اتحادی جو ہے وہ آن بورڈ نہیں ہوتے تو جہانگیر ترین صاحب تو آلریڈی ان کے ساتھ رابطے ہیں، اگر سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اپوزیشن یہ کوشش کر رہی ہے کہ پھر زیادہ آسان ہوگا آگے بڑھنا، اور اگر نہیں بھی بڑھتے تو وہ فارورڈ بلاک یا وہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں پنجاب اسمبلی کے اندر جو ناراض بھی ہیں ان کو انگیج کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. اب اس میں مختلف تبصرے اور تجزیے جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں کہ اگر اپوزیشن ناکام ہو گئی تو کیا ہوگا. جو میری کچھ انفارمیشن بھی ہے، جو میری بات چیت بھی مختلف لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، اپوزیشن نے آلریڈی اس نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہوم ورک کر رکھا ہے.
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس کو لے کے جاتے ہیں، پیش کرتے ہیں تحریک عدم اعتماد کو، تو ظاہر ہے کہ ان کو ناکامی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ جن اشاروں کی بات ابھی تک کی جا رہی ہے وہ اشارے ابھی تک ویزیبل اس طرح سے نہیں ہے۔ یوں کہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک اعتماد کی کمی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اپوزیشن نے اپنے کارڈز جو ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ رکھے ہیں کہ آپ پہلے جو ہے وہ ان ہاؤس آپشن کو ضرور استعمال کریں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ 27 فروری کو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا ایک لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے۔ اس میں ٹوکن شمولیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، بلکہ ہوگی، جو کہ ہماری اطلاع ہے، اور پیپلز پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب کے اندر اگر اپنے ورکرز کے طور پہ نہیں تو کم از کم لیڈرشپ کے طور پہ جو ہے وہ لانگ مارچ کا حصہ بن سکتی ہے۔ سو اس سے پہلے کی جو ایکسرسائز ہے وہ بہت ضروری ہے، اور کوششیں کی جا رہی ہے کہ لانگ مارچ تک نہ بڑھا جائے، بلکہ وہ آئینی طریقہ اختیار کیا جائے جو کہ آئین کے اندر موجود ہے، اور وہ تحریک عدم اعتماد کی صورت ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اب جو ملاقاتیں ہیں اس میں اتحادیوں کو بہت زیادہ اہمیت جو ہے وہ دی جاتی ہے، کیونکہ کوئی ایک بھی اتحادی اگر نکلتا ہے، مثلا پنجاب میں نکلتا ہے یا وفاق سے نکلتا ہے، تو پھر بہت آسان ہو جائے گا اپوزیشن کے لیے کہ وہ ان ہاؤس چینج کی طرف جو ہے وہ لے کے جایا جائے۔ یہ بھی میری اطلاع ہے کہ گزشتہ جو میٹنگ تھی پچھلے ہفتے کے دن، یعنی سنیچر کے دن جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں اس بات کے اوپر ایک یک نکاتی ایجنڈے کے اوپر اتفاق ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ نے حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ اس کے لیے جو بھی آپشنز ہیں وہ اس کے اوپر کام کیا جائے گا، اور اس کے بعد وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا وہ بہت زیادہ وہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلے اس مرحلے کو جو ہے وہ ہم نے طے کرنا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ ایسے تبصرے آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ بہت ویلڈ کویسچنز ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو اپوزیشن کو نقصان ہوگا، کیا تبدیلی آ جائے گی، مثلا معیشت کے اندر کیا تبدیلی آئے گی۔ یہ ساری صورتحال بھی غور اس پہ کیا گیا، اور اس نتیجے پہ اپوزیشن پہنچی ہے کہ اگر اپوزیشن یہ تحریک عدم اعتماد لاتی ہے اور ان کو ناکامی ہوتی ہے، تو بھی ان کے پاس یہ جواز ہوگا عوام کے پاس جانے کا کہ ہم نے اپنا جو ایک کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے وہ اس کو استعمال کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ معیشت میں تبدیلی یا ماحول میں تبدیلی کیا ہوگی، اپوزیشن نے اس بات کے اوپر بھی غور کیا ہے کہ اگر ابھی تبدیلی نہیں آتی اور اگر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ جو بگاڑ ہو چکا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کے لیے قدم اٹھایا جائے گا، اور مل کے اٹھایا جائے گا۔ کسی ایک جماعت کے اوپر جو ہے وہ آپ بینٹ آن نہیں کر سکتے، یا ایک جماعت اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے کے نہیں چل سکتی۔ اسی لیے جو یہاں تک کا اتفاق موجود ہے کہ آگے جا کے وزیر اعظم جو ہے وہ اگر کسی بھی جماعت کا ہوگا تو اس کے ساتھ سپورٹ موجود ہوگی، اور وزیر اعظم کے نام کے لیے بھی اب اس کے اوپر جو ہے وہ مشاورت ضرور کی جا رہی ہے، لیکن وہ ابھی بہت پہلے اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ پہلے ایک چیز کو ٹارگٹ کو سیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آگے جانا ہے۔ اب یہ صورتحال آ رہی ہے سامنے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو وزیر اعظم کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، لیکن اگر ناکام ہوتی ہے تو عوام کے پاس یہ بات ضرور لے کے جائی جائے گی، جو کہ لانگ مارچ کی صورت میں ہوگی یا جو بھی صورتحال بنتی ہے، کہ ہم نے ایک اپنی پوری کوشش کی ہے اور ہم اپنے جو آپشنز ہیں اس کو استعمال ہم نے کیا، کیونکہ اس وقت ایک فیلنگ یہ موجود ہے کہ عوام جو ہیں اگر اپوزیشن نے کوئی بھی قدم نہ اٹھایا تو عوام مایوس ہو جائیں گے اس نظام سے بھی اور اپوزیشن جماعتوں سے بھی۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ جوا کھیلنے جا رہی ہے، جو کہ ناکامی کی صورت میں بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کامیاب اسٹریٹجی ہوگی، کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو ہے وہ حکومتیں بہت زیادہ کمزور بھی ہو جاتی ہیں، اور وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ جلد یا بدیر ان کو اس کا سامنا اپنی گورنمنٹ یا گورننس ہے اس کے اندر سامنا نکل سکتا ہے، اور گزشتہ جتنی بھی تحریک عدم اعتماد تھیں اس کے بعد اسی طرح کی صورتحال جو ہے سامنے آتی رہی ہے۔ اپوزیشن یہ کہنا کہ معیشت کے اندر کیا تبدیلی آئے گی، آئی ایم ایف کی ڈیل کینسل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، ظاہر ہے کہ اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ جب مل کے وہ چلیں گے اور ایک چارٹر آف اکانومی بنے گا یا میثاق بنے گا معیشت کا، تو اس کے اوپر آگے بڑھنا آسان ہوگا، اور پھر الیکشن تک جانا جو ہے وہ آسان ہوگا، تاکہ پہلے سے یہ ایک جو ٹون ہے گورننس کی اس کو جو ہے وہ سیٹ کیا جائے۔ اور اگر ابھی کوشش نہیں کی جاتی اور یہ کوشش ناکام ہو جاتی ہے
تو خود بخود یہ حکومت جو ہے وہ اپنے وزن پہ ان کے اپوزیشن کے مطابق جو ہے، جو میری بہت سے رہنماؤں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے وزن کے مطابق جو ہے وہ گر سکتی ہے. سو امکانات کو سامنے رکھتے ہوئے اپوزیشن جماعتیں اپنے لائے عمل کے اوپر آگے بڑھ رہی ہیں اور اس بات کے لیے تیار ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے، وہ سڑکوں کا آپشن موجود ہے، اور اگر کامیاب ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے. بہرحال وزیر اعظم کے عہدے کے لیے زرداری صاحب کو ضرور کہا گیا ہے، اور ہماری اطلاع ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کو اپنا وزیر اعظم جو ہے وہ لانا چاہیے اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو اس صورت میں. سو سینیریو کیا بنے گا، یہ بات طے ہے کہ اپوزیشن اپنا لائے عمل اور اپنا ہر قدم بہت پھونک پھونک کے اٹھا رہی ہے، اور تمام اپنی جو کیلکولیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تمام اقدامات جو ہے وہ اٹھا رہی ہے. سو ہم آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے جو بھی صورتحال بنے گی، اور جو بھی سچویشن آنے والے دنوں میں سامنے آئے گی اس کے اوپر ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.